اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورہ انفال آیت 27۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، در حال کہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ خیانت ایک شخص خائن ہوتا ہے یا امین ہوتا ہے۔ خیانت کے مقابلے میں امانت ہے۔ امانت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کے ہاتھ سپرد کر دی جائے تو جس مقصد کے لیے، جس ہدف کے لیے وہ چیز اس کے سپرد ہو گئی ہے وہ اسی چیز میں استعمال ہو تو امانت ہو گئی، اور دیا کسی مقصد کے لیے تھا، استعمال کسی اور چیز میں ہو تو خیانت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں انسان کو عنایت فرمائی ہیں ان چیزوں کو انہی مقاصد میں استعمال کی جائیں تو امانت ہے، اور ان کے مقاصد سے ہٹ کر دیگر چیزوں میں استعمال کی جائے تو خیانت۔ رسول کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو شریعت، جو نظام، جو حلال و حرام، جو امر نہی ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں ان کے مطابق جو نظام اور دستور زندگی ہمارے ہاتھ میں عنایت فرمایا ہے، رسول کریم نے اس کو اسی طرح انجام دینا امانت ہے، اور اس کو ان سے منحرف کرنا اور اس کے خلاف ورزی کرنا خیانت۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت میں اللہ نے جو ہم کو عقل دی ہے اور اس عقل کو استعمال کرنے کے لیے بہت طویل و عریض زمین دی ہے، ان ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی سرزمین میں بڑی وسعت ہے۔ اللہ نے جو بھی نعمت عنایت فرمائی ہے اس میں انتہائی فراوانی ہے۔ انسان اگر ناشکرہ نہ کرے، مثلا سورج ایک منٹ میں اہل ارض کے لیے سال بھر کی انرجی فراہم کرتا ہے، ایک منٹ میں سال بھر کی انرجی فراہم کرتا ہے اگر انسان اس کو ذخیرہ کر سکے۔ اسی طرح باقی ساری چیزیں جو ہے اس میں نعمت میں فراوانی ہے۔ ان نعمتوں کو اپنی ارتقاء کے لیے اگر استعمال میں لے آتا ہے، آنکھ سے وہی کام لیا جائے جو مرضی رب ہے، امانت ہو گئی۔ دماغ سے وہی کام لیا جائے جس میں رضائے رب ہے، امانت ہو گئی۔ ہاتھ سے وہی کام انجام دیا جائے جس میں اللہ کی خوشنودی ہے، امانت ہو گئی۔ پیروں سے چل کر کے اسی چیز کی طرف جایا جائے جہاں اللہ تعالیٰ نے خواہش کی ہے، ہم سے طلب کیا ہے، وہ امانت ہو گئی۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا، اوزار دیا ہے، وسائل دی، نعمتیں عنایت فرمائی ہے، ان میں ان چیزوں کا استعمال امانت ہے، اور دیگر چیزوں میں استعمال خیانت ہے۔ رسول اللہ کی طرف سے بھی یہی کہ جو شریعت، جو احکام،
جو ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے باعث سعادت ہے، ان کے اوپر عمل کرنا۔ ان پر عمل کرو تو امانت ہے اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، اور اپنے آپ کے ساتھ بھی، اور اس کی خلاف ورزی کرو تو خیانت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں کی بھی خیانت نہ کرو۔ یہ اللہ کے ساتھ خیانت، رسول کے ساتھ خیانت، وہ حقوق اللہ میں آگے۔ یہ حقوق العباد کی بات آتی ہے، نوبت آتی ہے کہ آپس کی امانتوں کی بھی خیانت نہ کرو۔ آپس کی امانتیں کیا ہیں؟ صاف اور سیدھی سی بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی آپ کے پاس کوئی مال رکھتا ہے تو اس میں خیانت نہ کرو، اس کو واپس کرو۔ اور دوسری جگہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تم کو کہ امانت جو ہے اس کے اہل کی طرف واپس کرو، جیسے اس نے دیا ہے، بالکل بغیر کا مقاص، اس میں کسی قسم کی تبدیلی، تغیر کے بغیر، تصرف کے بغیر اس کو اسی طرح واپس کر دینا جو ہے وہ امانت ہے، خیانت نہیں کی۔ یہ سب کے لیے واضح ہے کہ امانت کیا ہے، خیانت کیا ہے۔ ایک اور امانت ہے جس کو سمجھنا اور جس کو ذہن نشین کر لینا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ کے سلسلے میں۔ وہ امانت ہے انسانی وقار اور احترام آدمیت کا مسئلہ، کہ کسی نے آپ کے کان میں ایک بات کر دی اور کہا کہ یہ بات امانت ہے، یہ فاش نہیں کرنا۔ یہ پیسہ رکھتے ہیں، اس کو تو آپ سمجھتے ہیں امانت ہے۔ ایک راز وہ آپ کو بتاتے ہیں جو اس کی شخصیت سے، اس کے مفادات سے، اس کے مصلحت سے مربوط ہے ایک بات، وہ اپنا راز، دل کی بات آپ کے پاس رکھتا ہے، یہ امانتاً میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں امانت یہ ہے کہ آپ کسی کو نہ بتائیں، خیانت یہ ہے کہ آپ اس کو فاش کر دیں۔ یہ بھی لوگوں کے لیے قابل فہم ہے۔ جو بات قابل فہم نہیں ہے عام لوگوں کے لیے اور خیانتیں کرتے ہیں، وہ راز ہے جو کسی کا آپ کو پتہ چلتا ہے، کسی کا کے راز کے اوپر آپ واقف ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک شخص سے کمزوری سرزد ہو جاتی ہے، ایک گناہ سرزد ہوتا ہے، ایک جرم سرزد ہوتا ہے، ایک خرابی سرزد ہوتی ہے اس سے، یا ایک کمزوری ہی سرزد ہو جاتی ہے اس سے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس سے کمزوری سرزد ہوئی تھی، وہ بیچارہ شرمندہ ہوا آپ کے سامنے، آپ نے دیکھ لیا، آپ کو پتہ چلا کہ یہ خامی اور یہ خرابی اور یا یہ لغزش اس آدمی سے سرزد ہو گئی ہے۔ ایک یہ آپ کے پاس امانت، جی، یہ اس کی شخصیت سے مربوط ہے، اس کے وقار سے مربوط، اس کے عزت اور آبرو سے مربوط امانت ہے آپ کے پاس۔ اس کو فاش نہ کرو، جائز نہیں ہے اس کو فاش کرنا، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کل بتایا مومن کی حرمت جو ہے وہ کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ جو راز آپ کے پاس کسی کا آیا ہے، یہ ایک امانت ہے۔ باقی جو امانت جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کے پاس امانت، یا یہ مال آپ کے پاس امانت، اس کو آپ امانت سمجھتے ہیں، اس کو امانت نہیں سمجھتے۔ یہ مشکل ہے ہمارے لیے، معاشرے میں ایک بہت مہلک بیماری ہے کہ اس گناہ کا گناہ نہ سمجھنا، اس جرم کا جرم نہ سمجھنا۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے، خامی ہے ہمارے معاشرے کی، کہ کسی کی کوئی کمزوری آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ آرام سے مزے لے کر کے آگے سناتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے آگے سنانا، اس کا راز فاش کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غیبت ایک خیانت ہے
کسی کے راز کا فاش کرنا ایک خیانت۔ البتہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے یہ خامی راز نہیں ہے، وہ خود سے فاش ہے، سب کو پتہ ہے۔ جب خود سے فاش ہے، سب کو پتہ ہے، آپ بھی ذکر کر سکتے ہیں، وہ راز نہیں رہا، اس کے وقار کا مسئلہ، اس کے آبرو عزت کا مسئلہ نہیں رہا، وہ پہلے سے بے آبرو ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کیا بچائیں گے اس کو؟ آپ بھی ذکر کر سکتے ہیں، وہ غیبت نہیں، وہ حرام نہیں ہے۔ وہ کیوں حرام نہیں؟ دیکھو بات تو ایک ہے، پہلی صورت میں وہ راز تھا، فاش نہیں ہوا تھا، اس کی عزت اور آبرو محفوظ، اس کو آپ فاش کر رہے ہیں، حرام ہو گیا۔ دوسری صورت میں وہ خود سے فاش ہے، حرام نہیں ہے۔ دیکھو احترام آدمیت جو ہے وہ اسلام میں اور شریعت میں، یا اللہ تعالیٰ کو یہ انسان بہت عزیز ہے، پیارا ہے، اس کی مخلوق ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ انسان باعزت رہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے عزت و تکریم سے نوازا ہے، اس کو بے عزت نہ کرو، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے جی۔ جبکہ اس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے۔ لیکن یہاں جھوٹ اور سچ کا مسئلہ نہیں ہے، احترام آدمیت کا مسئلہ ہے، راز کا مسئلہ ہے، کسی کی عزت اور وقار کا مسئلہ ہے۔ اس کو ہمارے معاشروں میں گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور آرام سے اس گناہ کا ارتکاب کر جاتے ہیں، اور پھر معافی بھی نہیں مانگتے، اور پھر وہ لوگ بھی مرحوم ہو جاتے جس کی غیبت کی ہے، جس کی عیب گوئی کی ہے۔ جو اس کے اندر جو نقص موجود ہے وہ راز ہونے کی وجہ سے فاش کرنا جائز نہیں ہے۔ راز نہ ہو تو پھر تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ اس کی بات ہے۔ ہمارے ہاں تو بہتان ہوتا ہے، الزام لگاتے ہیں، بہتان تراشی ہوتی ہے، جو اس نے کیا بھی نہیں ہے وہ بھی اس پر گردن پہ ڈالتے ہیں، اور پھر مزے لے کر کے بیان کرتے ہیں۔ یہ غیبت سے مربوط ہے، اور غیبت کے بارے میں ہم وہ آیت قرآن کی آ جائے گی، اس میں ہم مشروحاً غیبت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ یہاں امانت کے سلسلے میں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر ایسا نہ کرو۔ جان بوجھ کر کیا مطلب؟ کہ آپ کو نہیں پتہ کہ غیبت حرام ہے، خیانت حرام ہے، شریعت نے اس کی ممانعت کی ہے، یہ نہیں پتہ، یہ مراد ہے؟ یا آپ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ چیز خیانت ہے، آپ نے سمجھا یہ خیانت نہیں ہے، یہ کام کر دیا، جو فی الواقع اور حقیقت میں یہ کام خیانت سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ نے خیال کیا نہیں یہ خیانت نہیں ہے، یہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو وہاں یہ قابل عفو اور درگزر ہے۔ اگر آپ کو موضوع کا علم نہیں تھا کہ یہ خیانت ہے، موضوع کہتے ہیں نا، موضوع کا علم نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ قابل درگزر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف درگزر ہو جائے۔ اور اگر آپ کو علم ہے کہ یہ خیانت ہے، لیکن آپ کو یہ علم نہیں ہے خیانت حرام ہے، یہ قابل درگزر نہیں ہے۔ حکم کا علم نہ ہونا جو ہے وہ قابل درگزر نہیں ہے، موضوع کا علم نہ ہو قابل درگزر ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک گلاس میں ایک شربت نام کی کوئی چیز تھی، گلاس میں آپ نے پی لیا، اس کو شربت سمجھ کر کے پی لیا، نہیں پتہ تھا یہ شراب ہے، یہ تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ اس کے شراب ہونے کا علم نہیں تھا، آپ کو موضوع کا علم نہیں تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شراب ہونے کا علم تھا لیکن شراب پینا حرام ہے کا علم نہیں تھا، یہ درگزر نہیں۔ کیوں علم نہیں تھا تم کو؟ یہ تو تم شریعت اور احکام کا علم نہ ہونا قابل درگزر نہیں ہے، موضوع کا علم نہ ہونا قابل درگزر، ٹھیک ہے؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ میں موضوع ہے، حکم نہیں ہے، کہ تم موضوع کو نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے خیانت ہونے کا علم نہیں تھا، تو اس وقت یہ قابل درگزر ہے۔ اور خیانت ہونے کا علم ہو، خیانت کے حرام ہونے کا علم نہیں تھا، یہ قابل درگزر نہیں ہے۔ آگے ایک آیت ہے، یہ بھی قابل توجہ آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ وَاعْلَمُوا،
جان لو، متوجہ رہو، آگاہ رہو۔ یہ دیکھو وَاعْلَمُوا کے ساتھ یہ قابل توجہ بات، تمہاری زندگی سے مربوط بات ہے، تمہاری عاقبت سے مربوط بات ہے کہ تمہاری اولاد، تمہارے اموال، تمہاری اولاد فتنۃ، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ ٹھیک جی، امتحان ہمیشہ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، کامیابی اور ناکامی۔ ٹھیک، ایک پہلو نہیں ہوتا امتحان میں، اگر ایک پہلو ہو تو امتحان نہیں ہوا کرتا۔ امتحان لیا جاتا ہے، پاس ہوتا ہے تو اجر عظیم، دیکھو وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اجر عظیم ملتا ہے، کہاں سے؟ اموال اور اولاد سے۔ یہ تبھی تو امتحان ہے نا، اور اگر کامیاب نہیں ہوتا ہے تو یہ اجر عظیم نہیں ملتا اس امتحان میں۔ اسی آیت سے آپ ایک بہت وسیع مضمون سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا، قرآن کا مال اور اولاد کے درمیان میں موقف کیا ہے۔ جی، جو ہمیشہ سنا جاتا ہے دنیا کی مذمت اور مال کی مذمت، اولاد کی مذمت، اور بہت سے آیات میں ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن مال اور اولاد فائدہ نہیں دیں گے، جی وہ قلب سلیم فائدہ دے گا۔ اس قسم کی باتیں سن کے انسان کا خیال ہوتا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے وہ ہر صورت میں مضمون چیز ہے، نہیں، ہر صورت میں مضمون چیز نہیں ہے، یہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ ایک آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ حسنات اور سیئات دونوں کے ذریعے تمہارے امتحان کرتا ہے۔ دوسرے میں ہے وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور تمہارے خیر اور شر دونوں حوالوں سے تمہارا امتحان ہوتا ہے۔ بیماری کے ذریعے، فقر و فلاکت کے ذریعے جو شر ہے امتحان ہوتا ہے، اور مال و دولت کے ذریعے، کرسی و اقتدار کے ذریعے بھی امتحان ہوتا ہے جو بظاہر خیر ہے۔ اچھا، مال اور اولاد خیر ہے، اور اس خیر کے ذریعے تمہاری آزمائش اور تمہارا امتحان ہوتا ہے۔ اب ہم ان دونوں پہلوؤں کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ خیر کا پہلو کیا ہے اولاد میں، اور شر کا پہلو کیا ہے۔ یہ بات میں عموماً بیان کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی زندگی کے لیے منزل کا تعین کیا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اگر مال اور اولاد کو ذریعہ بنا دیا، بہترین ہے یہ مال اور اولاد۔ اور اگر یہ مال اور اولاد کو ذریعہ نہیں بناتے کسی مقصد اور کسی منزل تک پہنچنے کے لیے، اسی کو خود مقصد بنایا جاتا ہے، پھر بدترین ہے۔ وہی مثال جو میں دیا کرتا ہوں، کشتی اور پانی کی مثال، کہ پانی اگر کشتی کے نیچے رہتا ہے تو پار ہونے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، یہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جاتا ہے اس کشتی کو غرق کر دیتا ہے۔ مال اور اولاد اگر انسان کے تصرف میں رہے اور انسان اس کے اوپر حاکم رہے تو یہ بہترین ذریعہ ہے، اور مال و اولاد انسان کی وجود کے اندر چلا جائے اور اس کو ڈبو کے چھوڑ دے گا۔ جی، مال و اولاد کے اوپر یہ حاکم نہیں رہتا، محکوم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر چلا جاتا ہے، اس کے وجود کے اندر بس جاتا ہے مال، تو پھر وہ اس کو ڈبو کے چھوڑے گا یہ مال۔ جی، مال قرآنی تصور کے مطابق بہترین ذریعہ کے لیے وہ آیت جو ہے وہ مشہور آیت ہے، مثل الذین ينفقون اموالکم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 خوشے اگائے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں 100 دانے، 700 ہو گئے، 700 یعنی ایک دانے کے مقابلے میں، ایک نیکی کے مقابلے میں 700 نیکی ہے۔ یہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لے کر کے آتا ہے اس کو 10 گنا جو ہے ثواب، وہ عام حالات میں ہے، مال میں 700 گنا ثواب۔ جی، مال دیکھو کس قدر، میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ مال انسان کے اہم ترین، دماغ کے حساس ترین جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس مال کا ایثار کرنے والا، قربانی دینے والے کی بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ دگنا کر دیا تو پھر کیا ہوا
یہ 1400 ہو گئے۔ یضاعف دگنے کو نہیں کہتے، اور کئی گنے کو بھی یضاعف کہتے ہیں۔ وہ کتنا دگنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ مال کی بہت فضیلت ہے۔ مولا فرماتے ہیں المرء ینام بالثقل ولا ینام بالسلب، یہ بچہ مر جائے، بیٹا مر جائے سو جاتا ہے، بالثقل، مال چھن جائے نہیں سوتا، ایسے حساس ترین جگہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے مال، اس لیے اس مال کے انفاق میں، اس کے ایثار میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ مال بہترین چیز ہے، مال کی مذمت نہیں ہے، اگر مال کو انسان ذریعہ بناتا ہے بہترین چیز ہے مال۔ حدیث میں ہے نعم المال الصالح للعبد الصالح، بہترین انسان کے لیے مال بہترین چیز ہے، صالح انسان کے لیے مال صالح ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے آتے ہیں ہم اولاد کی طرف۔ اولاد جو ہے اس کو اگر آپ اولاد کو چاہتے ہیں اپنی اس زندگی کے لیے، اس دنیا کے لیے، اس کو مقصد بناتے ہیں تو مذمت ہے، اور اس کو ذریعہ بناتے ہیں تو اولاد کے بارے میں بہت فضیلت موجود ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ والدین کو جنت جانے کا حکم ملے گا، ومن صلح من آبائہم و ذریاتہم بھی ہے، ہاں جی، اور ان کے جو نیک اولاد، نیک ہے، البتہ نیک ہونا شرط ہے، لیکن باپ کے درجے پر نہیں ہے، تو اولاد کو بھی باپ کا درجہ دیا جائے، قرآن میں موجود ہے، آیت ہے، ہاں جی، باپ کا درجہ اولاد کو نہیں، اور بالعکس اولاد کا درجہ بلند ہے اور اس کو جنت جانے کا حکم ملتا ہے، اور باپ بھی نیک ہے لیکن بیٹوں کے درجے کے نہیں ہیں، تو والدین کو بھی بیٹوں کے درجے پہ لایا جائے گا۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں اولاد آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اولاد صرف دنیا میں آپ کے لیے، ویسے تو یہ کہ ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے اولاد صالح جو ہے وہ رہ جاتی ہیں، اولاد صالح اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اعمال صالح بجا لاتے ہیں، اس کا ایک حصہ والدین کو ملتا ہے، صدقہ جاریہ ہے، 4 چیزیں جو ہے انسان ان کے پیچھے جو ہے ان کا ثواب ملتا رہتا ہے، ان میں سے ایک ولد صالح ہے، جو وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، وہ اعمال خیر بجا لاتا ہے، اس کا حصہ والدین کو ملتا رہتا ہے، یہ اور چیز ہے۔ لیکن یہ جو آیت میں ہے یہ قیامت میں فائدہ دیتے ہیں، وہ دونوں یہاں سے چلے گئے، ٹھیک، والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اولاد یہاں پر موجود ہیں، ان کے لیے ایک حدیث ہے 5 دعوات لا يحجبن عن الرب تعالی، 5 دعائیں ہیں جن کے اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہے، یعنی قبول ہوتی ہے۔ پہلے امام عادل کی دعا، مظلوم کی دعا، دعوت الولد الصالح لوالدیہ، یہ نیک اولاد کی اپنے والدین کے لیے دعا قبول ہوتی ہے، ودعوت الوالد الصالح لوالد، بالعکس بھی والدین کی دعا اپنے اولاد کے لیے بھی قبول ہوتی ہے، ودعوت المؤمن لأخیہ بظہر الغیب، جو پیچھے جو غائب ہے اس بھائی کے، مومن بھائی کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے دعا کیا کریں جی، اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں، وہ اس کے حق میں قبول ہوتی ہے اور اس کا آپ کو فائدہ بہت ملتا ہے۔ اپنے مومن بھائی کے حق میں آپ دعا کریں گے، اس کا فائدہ ہوتا ہے آپ کی دعا سے، تو بالآخر آپ کو بہت فائدہ ملتا ہے اس کا، کہ وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے تو اس کی بھی دعا قبول ہو جائے گی، تو آپ کا فائدہ ہے اس میں۔ یہ تو درست ہے کہ نیک اولاد جو ہے وہ دنیا میں زندہ رہے اور والدین جو ہے دنیا سے چلے جائیں تو وہ اس کے باقیات صالحات میں ہیں اور ان کو ثواب ملتا ہے۔ نہیں، آیت کا ارشاد یہ ہے کہ خود قیامت میں بھی فائدہ دیتی ہیں، کہ اگر والدین جو ہے وہ اس درجے کے نہیں ہیں اور اولاد جو ہے بلند درجے کے ہیں، مثلا ہمارے بہت بلند درجے کے علماء ہوتے ہیں بہت بڑے، اور ان کے والدین ان پڑھ ہوا کرتے ہیں مثلا، اور والدین کا درجہ بہت کم ہے، اور اس عالم دین کا مثلا ہمارے شیخ انصاری کا کتنا درجہ ہوگا، بہت متقی تھے نا، تقوی میں انتہائی،
سید شیخ مرتضیٰ انصاری کے والدین کو یقیناً وہ درجہ نہیں جو شیخ مرتضیٰ انصاری کو درجہ ہے جی، تو ان کے والدین کو بھی شیخ مرتضیٰ انصاری کے درجے پر جنت میں جگہ دے دی جائے گی، چونکہ یہ اولاد جو ہے ان کا درجہ زیادہ ہو اور والدین درجہ کم ہو، یہ نہیں ہوتا۔ یہ شرط ہے کہ والدین بھی صالح ہوں، نیک ہوں، درجہ کم ہے نیک، تو اس وقت قیامت کے دن آخرت میں بھی اولاد فائدہ دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔